عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کا میں وہ قصہ بیان کر رہا ہوں جو درد بھرا قصہ ہے کہ کس طریقے سے ایمان لیا۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ان کی بدن سے پیدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ لگتی تھی، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر یہ سمجھتی تھی کہ میں اپنی لڑکی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں اپنے بہن کے لڑکے ابو العاص کو دے دوں، کیونکہ وہ بڑے تاجر اور امانت دار اور بہترین سچا انسان تھا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی بعثت سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے قابل، جو زینب ہماری لڑکی بڑی ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نکاح ہم ابو العاص سے کر دیں جو میرے بہن کا لڑکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر دیجئے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے سارے صاحبزادیاں تھیں اور آپ کے ازواج مطہرات جو بھی اس وقت موجود ہوں گے، جتنے رشتہ دار ہوں گے، تمام کی تمام ایمان لے آئے، لیکن ان ایمان لانے والوں میں سے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ جب بعد میں جا کر ایمان لائے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، قریش مکہ بار بار ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی ابو العاص، ابو جہل کے بیٹوں کی طرح تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دو، جیسے کہ ابو جہل کے دو لڑکے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادی سے شادی کی تھی، لیکن جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا اللہ کے رسول نے، تو دشمنی میں ابو جہل کے لڑکوں نے ابو جہل کے کہنے سے طلاق دے دیا۔ تو ابو العاص کو بھی قریش مکہ کہہ رہے کہ ابو جہل کے لڑکوں کی طرح تو بھی اے ابو العاص کیا کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کو طلاق دے دے، اور سن، جب تو طلاق دے دے گا تو میں مکے کے سب سے حسین و جمیل، خوبصورت اور جوان باکرہ لڑکی کو ہم تمہاری نکاح میں دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، گرچہ میں ایمان نہ لاؤں لیکن میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے جتنا محبوب یہ زینب ہے اتنا محبوب کوئی نہیں، اور تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور پیاری یہ میری بیوی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے زیادہ کوئی پیاری نہیں ہو سکتی، انکار کر دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اسلام میں سب سے پہلا جنگ بدر، سب سے پہلا جنگ، اس میں قریش مکہ 1000 اور مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے، زیادہ نہیں تھے، روایت الگ الگ ہے، لیکن راجح قول ہے جس میں 313 مسلمان تھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 313 میں اتنی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے کہ 1000 لوگ شکست کھا گئے اور 313 آدمی جیت گئے اور فتح پا گئے، اور فتح ہونے کے بعد کفار و مشرکین کو مارا، اور مارنے کے بعد انہیں غلام اور ان کی بچے اور بچی بیوی کو باندی بنا لیا، اور جو بھاگ نہ سکے اور جو قتل نہ ہو سکے ان کو گرفتار کر لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ان غلاموں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی وہ بھی قیدی میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ قریش مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لڑنے آ گئے تھے مکے سے مدینہ۔ تو مکے والوں نے
اپنے بچے، اپنے بچی یا اپنے بھائی یا اپنے بیٹے جس کے جو بھی پھنس گئے تھے، غلام بن گئے تھے، تو مسلمانوں نے یہ رکھا تھا جسے اپنے بچے بچیاں چاہیے تو وہ ہمیں فدیہ دے اور اپنے بچوں کو لے جائے یا اپنے بیٹے کو لے جائے، اپنے بھائی کو لے جائے، اپنے شوہر کو لے جائے، جن کا جو رشتہ دار یہاں قید کر کے لائے ہیں، اگر کسی کو چاہیے واپس تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے اور پھر انہیں لے جائے۔ تو لہٰذا قریش مکہ چونکہ وہ فتح نہیں ہوئے تھے بلکہ شکست کھا چکے تھے، اور جو آئے تھے قید ہو کر کے، ان کے گھر والوں نے فدیہ دے کر کے ان کو چھڑا کر کے لے گیا۔ لیکن جب نمبر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، انہوں نے اپنے ہار کو نکال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت اپنی چہیتی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے پہ لٹکائی تھی جو ہار، وہ اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا یا پھر یہ آپ مشورہ دیے کہ بھائی یہ ہار بھی ان کا لوٹا دو اور ابو العاص کو رہا بھی کر دو، یعنی اس کا فدیہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، صحابہ نے ہار کو واپس کر دیا اور ابو العاص کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنا یہ ایک شرط کے ساتھ تھا۔ شرط یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص میں تمہیں تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اسے تم کیا کرو؟ ہمارے پاس بھیج دو۔ یعنی اب تک زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لی، اور جو ہی آپ مکے پہنچے تو فوراً اپنے بھائی کنانہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بھابھی کو ان کے ابو کے پاس چھوڑاؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑاؤ۔ لہٰذا کنانہ بن ربیع جو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اپنی بھابھی کو لے کر دوپہر کے وقت چل دیے، اور یوں ہی بالکل ننگی تلوار لے کر اور اونٹ پر سوار ہو کر بالکل کھلا دوپہر کے وقت چل دیے۔ جب سفیان وغیرہ اور بڑے بڑے جو اس وقت موجود تھے کفار مشرکین نے جب معلوم ہوا تو وہ آئے اور گھیر لیا اور کہا ہے کنانہ یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، یہ قریش کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہے کہ تم کھلا لے جا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، لے جاؤ انہیں، لیکن دیکھو ہماری ذلیلت نہ کرو، ہمارے سر کو نہ جھکاؤ، یعنی قریش مکہ کی سر کو نہ جھکاؤ۔ وہ اس طریقے سے کہ دیکھو جو ہجرت کر رہے ہیں ہم اسے روک رہے ہیں، اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب تم لے جا رہے ہو اور یہ ہجرت کر رہی ہے، تم کھلا لے جا رہے ہو جس سے ہماری گردنیں نیچے ہو رہی ہے، لہٰذا تم چھپ کر لے جاؤ لیکن چھپ کر لے جاؤ، رات میں لے جاؤ۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان سے پہلے ایک صحابی آیا، وہ بھی بعد میں ایمان لایا تھا، اس وقت وہ مشرک تھا، اس نے آ کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ دکھایا، اور اتنا غصہ کہ وہ ڈر کر کے اپنا حمل جو ہے وہ گر گئی، اور کہا کہ تمہیں جان سے مار دوں گا اور واپس چلو۔ تو اس وقت کنانہ بن ربیع کہا کہ اگر کوئی بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اپنے تیر سے اس کے زخمی کر دوں گا، اس کے چھلنی نکال دوں گا، لہٰذا کوئی بھی قریب نہیں آئے۔ آخر کار سفیان آرام سے بات اور عزت سے اخلاص سے بات کی، اور یہ پھر کنانہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس چلے گئے، اور پھر 2-3 دن کے بعد حضرت کنانہ بن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو لے کر پھر روانہ ہوئے مدینے میں رات کے وقت۔ عزیز دوستو، پیارے بھائی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مقام بطن پہ جا کے رک جانا، وہاں سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی اور اسے لے کر آ جانا۔ جو یہ لوگ مقام بطن پر پہنچے تو دیکھا کہ کنانہ بن ربیع اپنے بھابھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہی ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، وہاں سے کنانہ اپنی بھابھی کو چھوڑ دیا اور چلا گیا، اور وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ابو العاص اب تک ایمان نہیں لائے تھے،
قریش مکہ کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن بیوی کو طلاق نہیں دیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق نہیں دیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے اور طلاق بھی نہیں دیا تھا، نکاح میں موجود تھا۔ نکاح میں موجود تھا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں تو تھا اس وقت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو منگا کر مدینے میں بلا لیا تھا، کیونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح جائز نہیں، اس وقت یہ حرمت آ چکی تھی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آگے کیا ہوا کہ فتح مکہ سے پہلے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے تجارت کے غرض سے، اور قریش مکہ کے اور بھی بہت سارے سامان تھے ان کے پاس کہ وہ تجارت کے غرض سے گئے تھے۔ جب واپسی کا وقت آیا تو تمام کی تمام مالوں کو مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ابو العاص کے تمام مال کو لوٹ لیا۔ جب ابو العاص ملک شام سے واپس آ رہے تھے اور قریش مکہ کے بھی سامان تھے، تو اس وقت ابو العاص اپنی جان کو بچا کر کے فوراً مدینے کا رخ کیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پناہ لے لی۔ صبح اگلے دن صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ عورتوں کے چبوترے میں کھڑی ہو گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ سنو، میرے پاس میرے شوہر نامدار ابو العاص ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ کر جیسے نکلے تو دیکھا کہ میری بیٹی کی آواز ہے۔ صحابہ سے معلوم کیا آپ نے کیا، میں جو سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، جو آپ سن رہے ہو ہم بھی سن رہے ہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، خیر اتنی بات ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تمام مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو العاص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سسر، انہوں نے میرے سامان کو لوٹ لیا ہے، آپ سے میری درخواست ہے کہ میرا خود کا سامان نہیں، یہ قریش مکہ کا سامان ہے، اگر آپ مجھے دے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، یہ مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ مال اللہ نے تمہیں مال غنیمت کے طور پر عطا کیا جو تم نے لوٹا ہے۔ کفار و مشرکین سے مال کو لینا یہ غنیمت کے مال کہا جاتا ہے۔ ان سے لڑائی کر کے انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی دعوت قبول نہ کرے تو ان سے لڑنا، اور لڑنے کے بعد پھر ان سے جو مال حاصل ہو سے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، لیکن اگر تم اس مال کو ابو العاص کو دے دو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ تم یہ مال ابو العاص کو دے دو، یہ دوسرے کا مال ہے۔ لہٰذا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے تمام مال دے دیے، کٹورا تھے کٹورا دے دیا، گھوڑا، صابن، جو بھی جس کے جو سامان وغیرہ برتن وغیرہ ہوں گے سب کے سب ابو العاص کے حوالہ کر دے، اور ابو العاص خوشی خوشی ان تمام کے تمام سامانوں کو لے کر قریش مکہ چلے گئے۔ قریش مکہ یعنی مکے کے قریشی کے پاس چلے گئے، وہاں جا کر تمام کے مال جو تھے تمام کے مالوں کو واپس کر دیا۔ دینے کے بعد پھر قریش مکہ کے بیچ میں کھڑے ہوئے، جتنے سارے قریش مکے کے قریشی تھے تمام کے سامنے کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اے قریش مکہ، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کا حق میرے پاس ہے؟ تم میں سے کسی کا حق میرے پاس ہے؟ تو تمام قریش مکہ نے کہا کہ ابو العاص تم تو بہت بڑے امانت دار ہو، تم تو بہت بڑے سچے ہو، لہٰذا تم نے تمام کے تمام مال جیسے تم نے کہا تھا ایسے واپس کر دیا ہے، اب ہمارا کوئی حق تم پر نہیں ہے۔ جب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ کہنے کے بعد اور یہ بھی مزید کہہ دیا کہ اے قریش مکہ سنو، اب تک میں جو ایمان نہیں لایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا حق میرے پاس تھا، اگر میں ایمان لے آتا تو تم لوگ یہ کہتے کہ ابو العاص مال کی لالچ کی وجہ سے ایمان لے آئے، ہمارے مالوں کی انہیں لالچ سے ہم سے مال لے لیا اور ایمان لا کر کے ہمارے مال کو دبا لیا، اس لیے میں اب تک ایمان نہیں لایا تھا، لہٰذا آج میں نے تم سب کے مال کو لوٹا دیا، دولتیں لوٹا دی، آج میں بالکل فری ہو گیا ہوں اور میں تم سے بری ہوں، لہٰذا جب میں تم سے بری ہو گیا تو میں آج ایمان لے آیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول۔ عزیز دوستو، یہ ابو العاص
رضی اللہ تعالیٰ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لیا۔ عزیز دوستو پیار بھائی، یہ درد بھرا واقعہ ہے۔ یہ صحابہ اس طریقے سے ایمان لایا، کس کس مصیبتوں سے گزر کر یہ ایمان لے آئے، اور ہمیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ عزیز دوستو ہم اس دین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وراثت میں یہ دین جو ملا ہے اس کی قدر و قیمت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہر مسلمان جھوٹ 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 بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا یکذب، کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر یہ مسلمان جھوٹ کہاں سے بول رہا ہے؟ یہ کیوں مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ میں نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جھوٹ منافقین کی 4 علامتیں ہیں، جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جائے وہ سچا پکا منافق ہے، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت ہے جھوٹ بولنا۔ عزیز دوستو مسلمانوں میں جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ حسد بے انتہا ہے، حسد بے انتہا ہے۔ کس چیز کا حسد؟ کس چیز پر تم حسد کر رہے ہو مسلمانوں؟ آخر ایک ہی قبرستان میں تمہیں بھی سونا ہے، ہمیں بھی سونا ہے۔ کرامن کاتبین منکر نکیر تمہارے پاس بھی آئیں گے، ہمارے پاس بھی آئیں گے، ہم سے بھی سوال وہی کیا جائے گا جو تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اے مسلمانوں کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ آخر مٹی میں تمہیں بھی جانا ہے، آخر مٹی میں ہمیں بھی جانا ہے۔ پھر کیوں غریب اور امیروں میں تفاوت ہے؟ کیوں فرق ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا اللہ کے سامنے ہمیں جانا نہیں؟ اللہ سے ہمیں ڈر نہیں؟ یہ صحابہ جو اتنی مشقتیں تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے، کیا ہم اپنے نسل تک دین کو نہیں پہنچا سکتے؟ کیا اللہ نے ہمارے اندر وہ قوت و جذبات نہیں رکھے؟ کیا وہ تمام کے تمام جذبات اللہ نے صحابہ کے اندر رکھ رکھے تھے؟ نہیں عزیز دوستو، ہمارے اندر بھی وہ جذبات ہیں، لیکن ہم مانیں تو صحیح، ہم اپنے ضمیر کو جگائیں تو صحیح۔ ہم کیوں حسد کرتے ہیں؟ کسی کی ترقی پر کیوں حسد کرتے ہیں؟ کیوں حسد کرتے ہیں؟ ترقی اگر کر رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت۔ کوئی بلندی پر چڑھ رہا ہے تو ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ اور بڑھاؤ تاکہ اور ترقی پر چلے۔ جب تم کسی کی ترقی کے بارے میں سوچو گے اللہ تمہاری ترقی کے بارے میں سوچے گا۔ اگر تم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے عزیز دوستو صحابہ نے بڑی مشقتوں کے بعد ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دانت مبارک کو شہید کر کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دن؟ نام کے مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان، نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، تلاوت جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کو بھی رمضان کے روزوں کو ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنی بیوی سے انہیں محبت نہیں تھی؟ کیا بچوں سے انہیں محبت نہیں تھی؟ تھی محبت، بہت زیادہ، ہم سے بھی زیادہ وہ محبت کرتے تھے، اور ہر ایک کے حق کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جتنی بیوی سے حق پورا حق ادا کیا کرتے تھے، بچوں کا جو حق تھا وہ بھی پورا حق ادا کیا کرتے تھے۔ ہم اتنا حق ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ جنگ میں جا جا کر شہید ہوئے، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا۔ کیا وجہ تھی انہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم تک دین پہنچا اور ہم دین کو یوں ہی چھوڑ دیں نام کے مسلمان ہوں؟ نہیں عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، توبہ کر لیں، دل کو سنبھال لیں۔ یہ دل اللہ نے ایک دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لہٰذا اللہ نے دل بھی ایک دیا ہے کہ میں نے دل اس لیے ایک دیا ہے کہ میں بھی ایک ہوں، تو محبت بھی ایک دل کرتا ہے۔ لہٰذا تمہیں ایک دل جو دیا ہے وہ اکیلا تنہا مجھ سے محبت کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، اور میں اکیلا ہونے کی وجہ سے میں نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے تاکہ ایک دل سے صرف مجھ سے محبت کرو، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو۔ مجھ سے جب محبت کرو گے تو اپنے رسول اور میرے رسول اور میرے پیغمبر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرو گے۔ لیکن ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے ہیں۔
गर्ल फ्रेंड को दे बैठे हैं, अजनबी औरतों को दे बैठे हैं। यही मुसलमानों की अलामत है। जो दिन अल्लाह ने हमें रब अपने लिए दिया है वो हम अजनबियों पर, गैर महरम पर लुटा रहे हैं। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हमने किसी नामहरम लड़के पर हमने इस दिन को फिदा कर दिया? यही जवाब देंगे आप? यही जवाब देंगे? नहीं। फिर यही जवाब नहीं देंगे तो क्या जवाब देंगे कि अल्लाह आपने एक दिन दिया था अपने लिए और हमने आपसे मोहब्बत की, ये जवाब देंगे ना। तो फिर इस दिन को दूसरी जगह क्यों बैठा है, ले बैठे हैं? माल दौलत के पीछे क्यों है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह ने रिज़्क़ का खुद जिम्मेदार लिया है, खुद जिम्मेदारी ली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आप रिज़्क़ के बारे में इतना छानबीन ना करें कि आप नमाजों को छोड़ दें, अल्लाह के अहकाम को छोड़ दें, नबी के तरीक़े को छोड़ दें। रिज़्क़ भी कमाएं लेकिन हुदूद में रहकर, हलाल हराम को देखकर, उन्हें तमीज़ करें कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। जायज़ नाजायज़ को देखकर कमाएं, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कमाएं, रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कमाएं। कमाना तो गलत नहीं, सबब इख्तियार करना ज़रूरी है। लेकिन आज इंसान नहीं देख रहा, आंख बंद करके कमा रहे हैं, ये नहीं देख रहा हलाल है हराम है क्या है। अजीज़ दोस्तों, वक्त है संभल जाने का। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सच्चा पक्का ईमान वाला बनाए, सहाबा जैसे ईमान वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।